نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ اس کی جو آیت نمبر 10 ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چونکہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر اللہ کی ارض کی، اللہ کی زمین کی وسعت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو یہ ہجرت حبشہ کے سے پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے خاص طور پر اس کا نزول حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا تھا، جبکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زمانہ نزول کون سا ہے اس کا؟ ہجرت حبشہ سے پہلے کا۔ اور اس کا مضمون اور موضوع جیسا کہ دیگر مکی صورتوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر یہ پوری صورت جو ہے یہ ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد جو ہے اور مخالفت بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو اس وقت جو قریش کفار تھے قریش کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے زیادہ تر اس میں، اور کہیں کہیں جو ہے وہ اہل ایمان کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے، یعنی اسلام کی جو دعوت ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ بھی واضح کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی جو خدا پرستی ہے، یعنی جو توحید ہے، اس کو آلودہ نہ کرے۔ تو بنیادی طور پر اس کا موضوع جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا، من اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہیں؟ العزیز الحکیم، جو زبردست ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ تو اس صورت کی جو تمہید ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسا کہ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفات جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، تو سامعین جو سننے والے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو معمولی نہ لیں، بلکہ اس قرآن کو نازل کرنے والا جو ہے اس رب کی صفت یہ ہے کہ وہ العزیز ہے۔ اور العزیز کا معنی آپ پڑھ کے آئے جب آپ اسماء الحسنہ پڑھ رہے تھے کہ انتہائی زبردست، غالب اور اپنے فیصلوں کو بزور نافذ کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قدرت رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں، زبردست ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں سب کو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن سنے اور پھر اس کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ الحکیم ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ایسے ہی رینڈم کچھ چیزیں، کچھ معلومات اکٹھی کر کے نہیں بتا دی گئی، بلکہ اس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں، کیونکہ اس کا نازل کرنے والا خود جو ہے وہ الحکیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں جو قرآن کریم کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو اس سے ہمیں قرآن کریم کا جو صفت ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب نہیں ہے
جس کو انسان سرسری پڑھ کے نکل جائے یا جس کو جھٹلا دے اور کہہ دے کہ یہ تو بس کسی انسان نے خود ہی لکھ لی ہے یا یہ تو کسی مجنون کی باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ عزت والے ہیں۔ العزیز کا ایک مطلب عزت والا بھی ہوتا ہے نا، یعنی اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ آپ ان کو اگنور کر دیں، اور پھر یہ کہ وہ باتیں جو ہیں وہ حکمت والی ہیں، اور پھر یہ کہ اگر انسان ان کو نگیٹ کرتا ہے، ان کو اگنور کر کے نکل جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں اس کو مہلت دے دیتے ہیں تو آخرت میں بالآخر جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ حق کے ساتھ کا مطلب کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا بھی باطل شامل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے قرآن کریم کے اندر وہ صرف حق ہے، سچ ہے، ایسا سچ جو ثابت شدہ ہے، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں اس کے اندر کہ انسان کو کوئی اس کے لیے بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑے کہ کیا واقعی یہ ایسا درست ہے یا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر جو بھی بتایا، چاہے وہ انفرادی معاملات ہیں چاہے وہ اجتماعی معاملات ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، چاہے وہ پچھلی قوموں کے قصے ہیں، چاہے وہ موت کے بعد کے واقعات کا ذکر ہے، وہ سب کا سب حق ہے، اس میں کچھ کہیں پر بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، اور نہ ہی باطل جو ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت ایسے کی کہ ہر طرح کے شیاطین سے اس کو محفوظ کر دیا، تو کوئی بھی قرآن کے اندر کسی بھی قسم کی باطل کا جو ہے وہ باطل اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، کسی بھی قسم کا جھوٹ جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کتاب جو اتنی سچی اور اتنی اوتھینٹک اور اتنی پرفیکٹ ہے، جو ہمیں ہماری انفرادی زندگی سے لے کر ہمارے اجتماعی معاملات تک ہر چیز کی طرف گائیڈ کرتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے احکامات پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے؟ اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا؟ کہ دیگر جو اس کے ثانوی مقاصد ہم نے پڑھے کہ یہ بشارت ہے، یہ اس کے اندر نذر ہیں، ڈراوے ہیں، اور اس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں، اس کے اندر ہمیں انفرادی اور اجتماعی معاملات سے، مالی اور معاشی اور معاشرتی معاملات سے ڈیلنگ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، ڈوز بتائے، ڈونٹس بتائے، وہ ساری چیزیں بتائی جو کچھ بھی ہمیں، وہ کیا کس لیے ہے وہ کورس، وہ سلیبس کس لیے ہے؟ وہ اصل امتحان کے لیے، اور وہ امتحان کیا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ جو عبادت ہے، ہم پیچھے بھی بہت دفعہ اس کو پڑھ کے آئے، تھوڑا سا اس کو دوبارہ، کیونکہ یہ ایک نہایت اہم آیت ہے، اور دعوت دین کا جو اسلام کی دعوت ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس آیت کے اندر دو مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوسرا یہ کہ ایسی عبادت جو مخلص اللہ الدین ہو، یعنی دین کو اللہ ہی کی طرف خالص کرتے ہوئے۔ تو اب یہ عبادت کیا ہوتی ہے اور دین کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس کو الگ الگ سمجھتے ہیں، پھر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت کا مادہ جو ہے وہ عبد ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھا نا عبد، پیچھے بھی میں آپ کو اکثر اس عبادت کو ڈیفائن کرتے ہوئے میں اس کا حوالہ دیتی ہوں۔ عبد جو ہے وہ عربی زبان میں آزاد کے مقابلے میں غلام کے لیے بولا جاتا ہے، غلام یا مملوک کے لیے۔ تو یہاں پر عبادت کے دو مفہوم ہوں گے۔ عبادت کے دو مفہوم کون سے ہوں گے یہاں پر؟ ایک تو اللہ کی جس کو آپ پوجا یا پرستش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے ظاہری ریچولز آ جاتے ہیں عبادات کے،
اور دوسرا اس کا جو مطلب ہے جو لسان العرب میں بھی ہے جیسے اطاعت، ٹھیک ہے، اور برضا اور رغبت فرما برداری، ٹھیک. تو اب ان دونوں معنوں کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے کہ ہم عبداللہ ہیں کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے. اور جو عبد ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے یا مملوک ہوتا ہے، تو اس کی اپنی تو کوئی چاہت نہیں ہوتی، اس کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو ٹوٹلی اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آقا اس کو اون کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مالک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آقا ہیں. تو اس اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے کیسے؟ اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے کہ میرے پاس میری حیثیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کہیں کہ ڈو دس تو میں کہوں نہیں جی میری تو فلاں مجبوری ہے اور فلاں مسئلہ ہے اور میری تو سوسائٹی کا یہ چلن ہے اور میرے تو مجھ پہ تو پیئر پریشر یہ ہے اور میرے تو خاندان کی یہ رسمیں ہیں تو میں تو اس پہ چلوں گا. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عبداللہ ہونے کا حق ادا نہیں کرتے. تو عبادت کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. فاعبد اللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت رضا اور رغبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مکمل سبمیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، ظاہری جو ریچولز ہیں، جو ظاہری عبادات ہیں، ہماری جسمانی یا لسانی یا مالی عبادات، ان کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے ہیں ان کو پوری فرما برداری کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ادا کرنا. اور کہیں اگر نفس ہمیں کھینچتا بھی ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، تب بھی ان کو ادا کرنا، یعنی جہاد بن نفس کرتے ہوئے ان کو ویسا ہی ادا کرنا جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. دوسرا جو لفظ ہے مخلص اللہ الدین کا، تو دین کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں مختلف معنوں میں آتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ آتا ہے غلبہ اور اقتدار یا حاکمانہ تصرف یا سیاست اور فرما روائی کے معنوں میں، دوسروں کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ کرنا، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اس معنی کو لیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما روائی اپنے اوپر تصور کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا. صرف مخلصن کا مطلب خالص، صرف اللہ کے لیے. پھر دوسرا معنی جو آتا ہے اس میں وہ اطاعت اور فرما برداری اور غلامی کا آتا ہے. پھر ایک اور معنی ہے جس کو عام طور پر ہم دین کہتے ہیں اور وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی عادات اور اطوار، ٹھیک ہے، جس کی انسان جو ہے وہ پیروی کرتا ہے. تو اگر ان تینوں مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دین کے معنی اس آیت کی روح سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرز عمل اور اس رویے کو کی بالا تری جو ہے اس کو ہم تسلیم کریں اور اس کی اطاعت قبول کریں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی بھی طاغوت شامل نہ ہو. طاغوت سے مراد کیا ہوگی یہاں پر؟ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے نا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو بندگی کی حد کو توڑ کر معبود بننا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، بندگی کے دائرے سے نکل کر معبود بننا چاہتی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ طاغوت. تو طاغوت کی آمیزش اس کے اندر نہیں ہوگی. کلیئر ہوئی یہ آیت؟ اور یہی ہماری دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، ہر چیز میں ہمارے پیش نظر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کس میں راضی ہیں، وہ معاملہ ہمیں کیسے کرنا ہے. تو یہ ہوگا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. تو اگر ہم یہ پوائنٹ سمجھ جاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی پریفرنسز کو کا تعین کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. دین خالص صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی ناممکنات میں سے ہے، جو پچھلی آیت میں جو حکم دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے ہی بات کہہ دی گئی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے جو بندگی کی جائے گی وہی ایکسیپٹیبل ہے. یعنی دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہے. اس کے اندر اگر کہیں سے کوئی بھی آمیزش ہو جاتی ہے، کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی کو شامل کرتا ہے اس کے اندر کسی بھی لیول پر، تو پھر یہ خالص دین نہیں رہے گا. خالص دین جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تو جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور دیگر سرپرست، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت کرتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کرتے ہیں. کفار مکہ کا یہ قول تھا، اور بالعموم دنیا بھر کے مشرکین یہی کہتے ہیں. آپ جتنے بھی مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے، جیسے اگر آپ ہندوازم کی مثال لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے بت ہیں، سینکڑوں کے حساب سے دیویاں اور دیوتا ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ سب سے بڑا جو ان کا خدا ہے جس کو وہ ایشور کہتے ہیں، تو وہ اس کو مانتے ہیں. ایشور کے بعد آگے وہ ریپرزینٹیٹو جو ہیں انہوں نے ایشور کے بہت سارے بنا رکھے. تو قریباً جتنے بھی لوگ دنیا بھر میں شرک کرتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو خالق ایک ہی ہستی کو ہے، نام انہوں نے ڈفرنٹ رکھ لیے. ٹھیک ہے، جیسے کفار مکہ کے تو اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، پھر زمین و آسمان کا خالق، اپنا خالق، ہر طرح سے مانتے تھے. لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے جو دیگر اپنے معبود بنا رکھے تھے جھوٹے، تو وہ کیوں بنا رکھے تھے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کو خالق تو نہیں مانتے، ہم ان کو رب نہیں مانتے، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے نظر نیازیں اس لیے پیش کرتے ہیں، ہم تو ان کی جو ہے وہ جو بھی ان سے ریچول وابستہ کیے ہوئے انہوں نے ان کے سامنے قربانی کرنا یا دیگر ریچولز، تو یہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرک جہاں بھی آتا ہے نا اس طرح سے، تو وہاں پر جہاں بات آ جاتی ہے جمادات کے علاوہ، لائک سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کے علاوہ، جیسے نبیوں کی عبادت کی گئی، فرشتوں کی عبادت کی گئی، نیک بزرگوں کی عبادت کی گئی جیسے قوم نوح نے کیا تھا، تو اس میں ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے اور چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادتیں کی ہوئی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرب انہیں حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر انفلوئنس رکھتے. وہ اس کو دنیاوی مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ گویا جیسے کسی بادشاہ کے پاس جو ہے ایک عام شخص کی رسائی ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے اس شخص کو لازماً بادشاہ کے کسی وزیر، مشیر یا کسی چہیتے کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس رسائی کے لیے اس کے مقربین کی سفارش کی ضرورت ہے. تو وہ ایونچولی اس عقیدے کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھول گئے، اور ان کا جو ٹوٹل ان کی عبادات کا جو مرکز اور محور ہو گیا، اور ان کی محبتوں کا جو محور ہو گیا، وہ ہستیاں ہو گئیں. سورہ نام میں آپ نے تفصیل سے اس کو پڑھا کہ یہ اپنی کھیتیوں میں جو حصہ رکھتے تھے نذرانے کا یا صدقے کا، تو اس میں یہ اللہ کا حصہ بھی رکھتے تھے اور اپنے ان شریکوں کا حصہ بھی رکھتے تھے. اب اگر کسی وجہ سے
جو حصہ جو رقبہ انہوں نے کہ اس رقبے اتنے کی جو رقبہ ہے اس میں جو پیداوار ہوگی یہ ہم اللہ کے نام پہ دیں گے، اور یہ جو رقبہ ہے اس میں جو پیداوار ہوگی یہ ہم اپنے شریکوں کے نام پہ دیں گے. تو اگر اللہ کے حصے میں کسی وجہ سے کمی آ جاتی، کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے اور فصل کم ہوتی ہے، تو جو ان کے شریکوں کا حصہ تھا اس میں سے یہ کبھی بھی اس میں ڈال کے اللہ کا حصہ پورا کر کے صدقہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر شریکوں کے حصے میں کسی وجہ سے کمی ہو جاتی تھی کسی بھی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کر شریکوں کے حصے میں ڈال کر تو اس کو پورا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ان کی محبتوں کے محور کیا تھے؟ یہ شریک. تو شرک جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی ایک ہلکا سا بھی جو اس کا پرتو ہے، جو اس کا سایہ ہے، وہ جب انسان کے عقیدے میں شامل ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو محبت ہے، اس کی جو ساری کی ساری کوششیں ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے اس دوسری ہستی کی طرف چلی جاتی ہیں. اسی لیے کسی بھی لیول پر جو ہے معمولی سے معمولی شرک بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ انسان کی بخشش اور اس کی جہنم سے نجات کے بیچ میں حائل ہو جائے گا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالی ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس کے بیچ میں وہ سب اختلاف کر رہے ہیں. ایک بات تو ہم سب کو سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کہ اتفاق اور اتحاد صرف توحید میں، جہاں ہم توحید سے ہٹ جاتے ہیں وہاں اختلافات لازماً آتے ہیں. اس کا تجربہ آپ اپنے معاشرے میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہسٹری اٹھا کے کر سکتے ہیں. جہاں شرک ہوگا وہاں اختلاف ہوگا، جہاں صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، جہاں ایک سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے وہاں اختلافات ہوں گے. تو ان میں بھی اختلافات تھے، عقائد میں اختلافات تھے. یہ کیسے ہوتے اختلافات، کیسے پیدا ہوتے؟ جو جس کا پیروکار ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کے مرتبے اور اس کی منزلت کو بڑھانے کے لیے جو کس سے کہانیاں گھڑتا ہے یا جو کچھ اس سے منسوب ہوتا ہے وہ اس کو پھیلانے میں ایگزیجریشن کرتا ہے، اور دوسرا فریق اپنے گروہ کو بڑھانے کے لیے اس میں جو ہے وہ تشدد برتتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں لوگ اور پھر اختلافات رونما ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جو بھی اختلاف کر رہے ہیں نا، اللہ ہی ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا. کب کرے گا؟ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر فیصلہ کر دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور اسی طرح اگر لوگ شرک میں مبتلا ہی دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہر چیز، بلکہ موت کے وقت ہی ان کو اپنے عقیدے کے ابطال کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ظاہر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کریں گے اور بتا دیں گے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کس غلطی پر تھا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہدایت دیتا مگر اس کو کہ جو اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور بہت ناشکرا ہے. تو جو جھوٹ بولتا ہے، جھٹلاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی میں لگا رہتا ہے، یعنی ناشکری انسان کب کرتا ہے؟ ناشکری تو انسان تبھی کرتا ہے نا جب وہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتا. تو جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. یہاں تو خاص طور پر اگر آپ مشرکین مکہ یا ان سے ریلیٹ کرتے ہیں اس آیت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کا عقیدہ گھڑ لیا، اور پھر یہی جھوٹ جو ہیں جو عقائد انہوں نے یہ جو عقیدہ تھا ان کا کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی بنے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں قرب دلائیں. تو یہ عقیدہ انہوں نے خود بخود گھڑا اور خود ہی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ مکہ میں بت پرستی نہیں تھی. پھر عمرو بن لحی جو تھا وہ بت لے کر آ گیا تھا شام سے، اور اس نے جو ہے خانہ کعبہ میں اپنا بت لا کے رکھا، وہ پھر اس کے قبیلے کا بت تھا، پھر دوسرے قبائل کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے بت گھڑے اور لا کے رکھے. تو مکہ میں بھی جو بت پرستی کی ہسٹری تھی وہ بہت زیادہ پرانی نہیں تھی.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مطلب یہ جھوٹ موٹ انہوں نے گھڑ لیا، اور اس لیے چونکہ اب یہ اپنے جھوٹ کے اوپر جم گئے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو اگر کفار جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ سختی کے ساتھ حق کا انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، اور دوسرا نعمتوں کا ناشکرا۔ تو دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ ریجڈ تھے، اور ہر مشرک ریجڈ ہوتا ہے اپنے عقیدے میں، سختی کے ساتھ انکار کرنے والا، اپنے عقیدے کے اوپر ایسا جمنے والا کہ اگر اس کے سامنے کھلی دلیل بھی آ جائے تو وہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ نعمتیں دی کس نے؟ خالق اللہ، رب اللہ، مالک اللہ، دینے والا اللہ، تو نعمتیں تو اس نے دی، اور شکرانے یہ بتوں کے سامنے چڑھاتے۔ تو اس طرح کے جو رویے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب اس کو جنرلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر آ جائیں، ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، ہم ویسے بن جائیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، بچے کو آپ مائل کر رہے ہیں، بچہ سیدھے راستے پہ نہیں آ رہا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ آپ بچی کو حجاب کے لیے، پردے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ دو بنیادی وجوہات ہیں، جھوٹ، ریجڈنس، حق کے خلاف ریجڈنس، کفار، اور وہ ریجڈنس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اکثر ناشکری میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہم جھوٹ بول جاتے کسی بھی وجہ سے، ہماری زندگیوں میں جھوٹ شامل ہے، یا پھر یہ کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو پھر ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ ہم سب بہت ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں میں جھوٹ تو نہیں ہے؟ عام طور پر آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ عام طور پر اگر ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھی ہوں، ہم سوچیں کہ اچھا میں نے آج کوئی جھوٹ بولا، میں نے کل کوئی جھوٹ بولا، میں نے پرسوں کو بولا، نہیں جی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اصل میں یہ انالیسز اس وقت ہوگا جس وقت کسی سچویشن کے اندر مبتلا ہوں گے، اس وقت یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اس وقت ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی پریشانی سے بچانے کے لیے، اپنے بچے کو کسی اس سے بچانے کے لیے، کسی کے سامنے اپنا کوئی نام بنانے کے لیے، کوئی اور کسی اور وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جب ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بات کو ٹلٹ کر دیتے ہیں، ہم گھما پھرا کے اس کو ایسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آئی، حالانکہ وہ پتہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایسی سچویشنز میں جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم کتنے پانی میں ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم کسی سچویشن میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور پھر ناشکری، ہر لیول پر ہمیں اس بات کا بہت کڑے طریقے سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہیں ناشکرے تو نہیں ہیں، ہم کہاں کہاں ناشکریاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کہاں کر رہے ہیں، شوہر کی ناشکری کہاں کر رہے ہیں، والدین کی ناشکری کہاں کر رہے ہیں۔ آن دا ہول ہمارا مزاج شکر گزاری والا ہے یا ناشکری والا ہے؟ اچھا اب یہ دونوں چیزیں ہدایت کے راستے میں آڑے کیسے آ جاتی ہیں؟ جب ہم ناشکری والا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، ہمارا رویہ ناشکرا ہوتا ہے، تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ نیگیٹیوٹی، وہ جو منفیت ہے، وہ ہماری سوچ کو سلب کر دیتی ہے، اس کو محدود کر دیتی ہے، اس کو ہماری ذات کے ارد گرد گھماتی رہتی ہے۔ تو اس وقت جب کوئی ہمیں صحیح بات بھی بتاتا ہے، صحیح بات مطلب ہدایت،
کوئی صحیح بات ہمیں بتاتا ہے، کوئی ہدایت کی بات بتاتا ہے، تو چونکہ ہمارا انر جو ہے وہ سیلف اورینٹڈ ہوا ہوتا ہے، اپنی ذات ہی کے اندر گم ہوتا ہے اور سیلف پٹی کا شکار ہوا ہوتا ہے، تو وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ سائیکولوجیکلی ناشکری جو ہے یہ انسان کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ باعث اذیت بنا دیتی ہے، اپنی ذات کو ہی اپنے لیے باعث اذیت بنا دیتی ہے. دوسری طرف شکر گزاری جو ہے وہ اتنا ہی پازیٹیو امپیکٹ انسان کے اندر ڈالتی ہے. شکر گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے شکر الحمدللہ کہتے ہیں، آپ کو کوئی چیز مل گئی تو آپ نے شکر الحمدللہ کہہ دیا. بیسکلی دیز آر ٹو بیہیویئرس. شکر گزاری اور ناشکری دو رویے ہیں. تو اگر ہم اپنے ایمان میں امپروومنٹ نہیں کر پا رہے، اگر ہم اپنے ڈیلی عبادات میں امپروومنٹ نہیں کر پا رہے، اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں قرآن یاد نہیں ہو رہا، تو بہت سختی سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ دو خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں موجود. اور جھوٹ بھی یہی کام کرتا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہش نفس کے لیے، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، چاہے وہ اس کی اولاد کے معاملے میں آ جائے، چاہے اس کے گھر کے معاملے میں آ جائے، چاہے اس کی اپنی ذات کے معاملے میں آ جائے، چاہے کسی بھی مالی معاملے میں کہیں پر بھی آ جائے. بیسکلی وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے لیے ہوتا ہے. تو جب انسان کی سوچ صرف اس کی اپنی ذات ہوتی ہے تو پھر اس کو بہت ساری اچھی باتیں، صحیح باتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. اور خاص طور پر جب انسان ایسے عقائد رکھتا ہے، جیسے کہ یہاں ہدایت سے مراد توحید ہے، تو خاص طور پر جب وہ اپنے ایسے عقائد رکھتا ہے جن کی بنیاد جھوٹ پر ہے، اور وہ صرف اس لیے اس کے اوپر ریجڈ ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے اس کے توحید کا یا قرآن کی تعلیمات کا، کیونکہ وہ اس کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر اس کی نفس پرستی آ جاتی ہے. وہ اپنے عقیدے اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں حق کو نہیں مانتا. ہاں جی، یہاں تک بات کلیئر ہوئی، سمجھ آئی؟ آپ میں سے کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا، کوئی بات شیئر کرنا چاہے اگر مختصراً؟ تو جھوٹ جو نیکیوں سے دور کرتا ہے تو یا ہدایت سے دور کرتا ہے، تو وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، شراب بھی پیتا تھا اور پتہ نہیں اور بھی شاید زنا بھی اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں تھیں. تو اس نے کہا کہ میں ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ نہیں بولنا تم نے. اور اس پر پھر وہ شخص، اس نے وعدہ کر لیا اور وہ پکا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب جب وہ شراب پینے لگتا تو اس کو خیال آتا کہ کل کو میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو مجھ سے پوچھیں گے تم نے شراب پی کہ نہیں، تو پھر میں کیا کہوں گا ان کو. تو وہ ایک جھوٹ چھوڑنے پر وہ بہت ساری برائیوں سے بچ گیا تھا. تو یہ اگر ہم کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ہو ہم اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، کہ ان کے اندر جھوٹ سے نفرت ڈال دیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں. پہلا سٹیپ یہ، جب وہ جھوٹ چھوڑ دیں گے نا تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ باقی جو خرابیاں ہیں اور جو ہدایت سے دوری ہے وہ گریجولی جو ہے وہ سالو ہو جائے گا مسئلہ. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور اگر چاہتا اللہ کہ وہ بنا لے کوئی بیٹا، لاصطفى مما یخلق ما یشاء، تو وہ بنا لیتا یا چن لیتا اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا. یعنی اگر جیسا کہ ان کی عقائد تھے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا جیسے یہود و نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ نے بنانا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ اپنی کسی بھی مخلوق میں سے کسی کو نومینیٹ کر دیتا. لیکن سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، هو اللہ الواحد القہار، اور وہ ایک ہے اور وہ بہت زبردست ہے.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کو بھی اپنے لیے کوئی سبارڈینیٹ بناتا، ہمسر بناتا یا اپنے لیے کوئی اولاد رکھتا. تو یہ دلائل ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عقیدہ ولدیت لوگوں نے بنا لیا تھا اس کا. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب اور کمزوری سے پاک ہے، سبحانہ. ٹھیک ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اولاد کی ضرورت جو ہے وہ کس کو ہوتی ہے. ہم پہلے بھی اس کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں، ہم بیٹے کیوں مانگتے ہیں. خاص طور پر یہاں پر لڑکے کا ذکر ہوا، بیٹے کا. تو وہ جو بھی ضروریات ہیں جس کے پیش نظر بیٹا مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو سہارے کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو وراثت کی وارث کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی نام اپنے نام کو قائم رکھنے کی، اپنے نسب کو چلانے کی ضرورت ہے. وہ واحد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح اس میں جو دوسری دلیل ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے. واحد کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جنس کا کوئی اور نہیں ہے. ایک اللہ ہے جو واحد ہے، باقی ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی جنس کے جوڑے سے بنایا ہے. اور تیسری دلیل اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی القہار ہے، یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سے مغلوب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے زیر دست ہے. تو بیٹے کی یا سہارے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کو غلبہ پانا ہوتا ہے، جس کو قوت کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے زمانے میں چونکہ باقاعدہ فوجیں نہیں ہوتی تھیں تو عام طور پر جو فوج جو بیٹوں کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی وہ اس وجہ سے کی جاتی تھی کیونکہ ہر بندے کی پرسنل آرمی ہوتی تھی جو جنگ کے لیے جو ہے اس کو طاقت فراہم کرتے تھے قبیلے کو. تو ایسے لوگوں کی قدر زیادہ ہوتی تھی. تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت القہار آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو قوت کی کسی کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو آپ سے آپ قوت والا ہے نا، وہ تو آپ سے آپ غلبے والا ہے. تو تینوں جو چیزیں ہیں یہاں پر دلائل آگے ہیں. ایک تو یہ کہ اولاد کی ضرورت جس لیے ہوتی ہے ان تمام نقائص، ان تمام ضرورتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہیں. پھر یہ کہ اولاد کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی کا کوئی جوڑا ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہیں اور اللہ کے جنس کا کوئی اور نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ پھر مخلوق جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی جنس کے جوڑوں میں پیدا کی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ القہار ہیں اور القہار جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی سے قوت حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے، وہ آپ سے آپ طاقت والا ہے، آپ سے آپ غلبے والا ہے، آپ سے آپ قوت والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. یکبر اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر. ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر. یہ جو بات ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اس آیت کو سائنٹیفکلی بھی جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس پہ تدبر کیا گیا اس سینس میں کہ پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا اور اس کے بعد، اس وقت تو سائنس کا زور نہیں تھا، لیکن اس وقت یا اس کے بعد تک یہ عقیدہ تھا کہ زمین جو ہے وہ چپٹی ہے، ٹھیک ہے، فلیٹ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قرآن کریم من جانب اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ایک ثبوت ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو دن اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. کورہ کا جو لفظ ہے یہ جیسے جو ٹربن ہوتی ہے نا پگڑی، تو جو پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے اس طرح سے آتا ہے، لائک ایک کے اوپر ایسے کنٹینیوسلی وہ ایک چکر جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو زمین چپٹی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ سڈنلی دن آتا، اچانک روشن دن، اور اچانک گھپ اندھیرا ہو جاتا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر سورج نکلتا، اگر زمین فلیٹن ہوتی تو کیا ہوتا
ایک دم سے سورج جو ہے وہ نکلا تو ساری کی ساری فلیٹ جو زمین ہے وہ روشن ہو گئی، اور جب سورج ڈوب گیا تو ایک دم اندھیرا ہو گیا، کیونکہ اس فلیٹ زمین کے نیچے چلا گیا سورج، تو زمین کے اوپر اندھیرا ہو گیا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ہم خود سب ہمیشہ سے جو لوگ ہیں وہ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. ایک دم نہ تو روشنی ہوتی ہے اور ایک دم نہ تو اندھیرا ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دن کے اندر رات داخل ہوتی ہے اور رات کے اندر دن داخل ہوتا ہے. روشنی میں اندھیرا گریجولی داخل ہوتا ہے، گویا یہ ایک سرکل میں جو ہے وہ موومنٹ جو ہے یہ چل رہی ہے. اور بہت سالوں بعد، بہت زمانے کے بعد جو ہے سائنس نے یہ ثابت کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹن نہیں ہے بلکہ سفیریکل ہے. تو قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونے کے جو سائنٹیفک دلائل علماء دیتے ہیں، اس میں اس آیت کو بھی دیتے ہیں کہ یہ چونکہ قرآن جو ہے یہ اس نے اتارا ہے، اس ہستی نے جس نے یہ زمین پیدا کی، تو جو باتیں پہلے نہیں پتہ تھیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھی نا، تو وہ اس کے اندر موجود ہے. پھر یہ کہ یہ اس شخص کے زبان سے ادا ہو رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سائنس کا نالج نہیں رکھتے تھے، ایون وہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، اور سائنس تو خیر اس دور میں تھی ہی نہیں. اس کے بعد سائنٹیفک جو ہیں وہ ترقی ہوئی، اور اس سے پہلے صرف فلسفے ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ سب کہلوانا اور اس قرآن کے اندر اس کو محفوظ کرنا، جو بہت زمانے کے بعد پروف ہوتا ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والی وہی ہستی ہے جس نے اس زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی ہے جو بہت زبردست اور بخشش فرمانے والا ہے. یعنی جو یہ زمین اور دن اور رات کا سلسلہ چلا رہا ہے، سورج اور چاند جیسی بڑی بڑی اجرام فلکی جن کو لوگوں نے معبود تک بنا لیا، وہ اس کے کنٹرول میں ہیں. تو وہ ایسا زبردست ہے، ایسا العزیز ہے کہ وہ اگر چاہے تو کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی کہ وہ تم پر عذاب نازل کر دے. لیکن وہ الغفار بھی ہے، اس لیے وہ فوراً جو ہے وہ تمہیں پکڑ نہیں لیتا، بلکہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم اس سے بخشش مانگ لو، تم استغفار کر لو اور تم اپنی اصلاح کر لو. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی آدم علیہ السلام بنائے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نفس واحدہ یعنی آدم علیہ السلام سے لوگوں کو پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا یعنی حوا، اور پھر اس حوا کی سے اس جوڑے کے ذریعے، آدم اور حوا کے جوڑے کے ذریعے پھر آگے نسل انسانی جو ہے وہ چلائی. اور وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اسی نے نازل کیے یا بنائے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ. سورہ انعام میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اس سے مراد کیا ہے، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری. ٹھیک ہے، تو ان چاروں کے نر اور مادہ ٹوٹل ملا کر 8 ہو جاتے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات الثلاث، وہ نکالتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے رحموں میں سے 3 تاریک پردوں کے اندر، ایک کے بعد ایک شکل تمہیں دیتے ہوئے. اب یہ بھی سائنٹیفکلی بہت بعد میں پروو ہوا کہ کون سے 3 اندھیروں کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے سب سے پہلے پیٹ کے اندر رحم یعنی یوٹرس، اور اس کے اندر وہ جھلی جس کے اندر وہ جو سیک ہوتا ہے یوٹرس کے اندر، جس کے اندر بیبی ہوتا ہے، فلوئڈ کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ 3 جھلیاں یا 3 پردے جو ہیں اندھیرے میں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو ایک
ایک سیل سپرم اور ایک سیل اووم کو ملاتے ہیں آپس میں اور پھر وہ جیسا چاہتے ہیں اس کو تخلیق کرتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اسی کے لیے بادشاہت ہے. کون ہے رب؟ جو یہ سارے کام کر رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں دن رات سورج چاند، خود انسان کی پیدائش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کروایا، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو ان مویشیوں کو پیدا کرنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے مویشی جو تھے اس دور میں اس علاقے میں وہ پراپرٹی تھی، اور جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے، جس کے پاس جتنی زیادہ مویشی بھیڑ بکریاں ہوتی تھی وہ اتنا رچ ہوتا تھا. تو وہ رچنس جو ہے وہ تمہیں کس نے دی ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان اور تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے باقی ساری چیزیں بھی پیدا کی. وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق مالک اور تمہاری ساری تدبیر بنانے والا، تمہاری پوری تقدیر کو چلانے والا ہے. تو جب خالق وہ ہے، جب مالک وہ ہے، جب پورا اختیار اور اقتدار اس کا ہے، تو پھر بادشاہت بھی اس کی ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. تو جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر اصولاً کیا ہے کہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا کوئی معبود ہو بھی نہیں سکتا. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو، کدھر کو جا رہے، کدھر تم منہ اٹھا کے چل پڑے ہو. اور یہاں پر دیکھیے تُصْرَفُونَ کا لفظ آ رہا ہے جو کہ مجہول کا صیغہ. اس کا آپ ترجمہ کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم کدھر پھرے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، یعنی کوئی دوسرا ہے جو تمہیں الٹی پٹی پڑھا رہا ہے اور تم اس کے بہکاوے میں آ کر ایسی سیدھی سادی جو عقل میں بات آنے والی ہے اس سے بھی جو ہے تم پھر رہے ہو. تو یہ کون ہو سکتا ہے جو انسان کو سیدھے رستے سے بہکا رہا ہو؟ تو ذرا سا اگر آپ غور و فکر کریں گے تو بآسانی انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ پھرانے والے اسی معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے اور ہر طرف وہ اپنا کام اعلانیہ کر رہے تھے اور کسی کو بھی ان کو نومینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ابو جہل تمہیں گمراہ کر رہا ہے یا ولید بن مغیرہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے یا امیہ بن خلف تمہیں گمراہ کر رہا ہے. سرداروں کے نام نہیں لیے گئے. خطاب جنرل پبلک کو ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی، دیگر سارا غور و فکر کا بتایا، لوگوں کو کائنات میں تدبر کی طرف ابھارا، ان کی اپنی زندگی کے متعلق انہیں شعور دلایا، اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ پھر تم کہاں، تمہیں کون پھرا رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. تو جسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جانتی ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے اور وہ اس غلطی کو کیوں کر رہی ہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر کر رہی ہے. اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے بلائنڈ بلیف کی وجہ سے، اپنے اندھے اعتقاد اور اندھے اعتماد کی وجہ سے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہر شخص جو عوام میں سے بھی ہے، ہر شخص عقل اور شعور کا دامن تھام کے رکھے اور یہ سوچے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس سیاسی لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے، کس مذہبی لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے، کس کی تعلیمات کو تھامے ہوئے ہے، کس کے بتائے ہوئے عقیدے کے پیچھے چل رہا ہے، کیا وہ واقعی درست ہیں یا نہیں ہیں. اور پتہ کیسے چلے گا کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں چاہے وہ ہمارا سیاسی لیڈر. اور ایک بات یاد رکھیے، سیاست مذہب سے الگ چیز نہیں ہے. سیاست مذہب سے الگ چیز نہیں ہے. دین پورے کا پورا ایک لاہے عمل ہے جس کے اندر آپ کی سلطنت کی باغ دوڑ چلانے کے معاملات بھی آپ کو پتہ لگتے ہیں قرآن و سنت سے. تو آپ کا لیڈر کون ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر جس ریلیجس لیڈر کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو کہاں سے بتا رہا ہے، اس کا سورس آف نالج کیا ہے، وہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو بلائنڈ جو فالوئنگ ہے وہ قابل معافی نہیں ہے.
یہاں اللہ تعالیٰ خود ان سے کہہ رہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر کو پھرائے جا رہے ہو، تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. یعنی انہیں اللہ تعالیٰ ان سے نہیں کہہ رہے کہ تم غلطی کر رہے ہو تم پھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ دیکھو تم پھرائے جا رہے ہو. اور اگر انسان اندھا بن کے غلط کو فالو کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس سے ریپینٹ نہیں کرتا، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، تو وہ قابل مواخذہ ہوگا. اس کی یہ بات کہ جی ہمیں تو انہوں نے بہکا دیا. پیچھے بارہا یہ مکالمے جہنمیوں کے پڑھ کے آئے ہیں جو لیڈرز اور فالوورز کے بیچ میں تھے کہ تم نے ہمیں بہکایا. وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں بہکایا، تم تو خود بہکنا چاہتے تھے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کو فالو کریں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم انکار کرو گے تو اللہ تعالی بہت بے نیاز ہے تم سے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو. وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ تمہیں پسند کرے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں کوئی اٹھائے گی بوجھ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا. بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. تو اب یہاں پر صاف صاف جو ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہیں، انہیں انسان کے کفر سے یا انسان کی ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک حدیث میں آتے ہیں نا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی فجر قلب رجل منکم ما نقص من ملکی شیئا، کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے جن و انس میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کی طرح سے کے دل کے بھی ہو جو، تب بھی میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. انسان نہ شکری کرے یا کفر کرے، نقصان اس کا اپنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شکر گزاری کو کیوں پسند کرتے ہیں، اس میں سراسر فائدہ ہمارا ہی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے ایک لطیف سا نقطہ یہ بھی ہے کہ یہاں کفر کے مقابلے میں اگر ہم کفر کو انکار کے معنی میں لیتے ہیں تو کفر کے سامنے شکر کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو کفر کے مقابلے میں یہاں شکر کا لفظ جو آیا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دراصل انسان جب انکار کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اعتقادی کفر کرتا ہے یا عملی کفر کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نمک حرامی کرتا ہے. کیونکہ دیا تو اللہ نے، پیدا تو اللہ نے کیا، پروان تو اللہ چڑھا رہا ہے، ضرورتیں ہماری اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا شکر گزاری میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں تو اس سے بڑی ناشکری کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو اگر ہم شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے بھی، اور جیسا کہ ہم نے بھی سیکھا کہ شکر گزاری جو ہے یہ ایک پورے کا پورا بیہیویئر ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے، اگر شکر گزاری ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو یہ سراسر ہمارے فائدے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکرا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج اگر ہم کسی کے بہکاوے میں آ کر بہکتے ہیں تو کل کو اگر ہم یہ چاہیں گے کہ اس بہکاوے میں ہم نے جو گناہ کیے تو اس کا بوجھ ہمارے سر سے اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیا جائے جس نے ہمیں بہکایا اور ہمیں آزاد کر دیا جائے، تو یہ نہیں ہوگا. ہاں اس کو 1% تو ملے گی جس نے بہکایا، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس کا اپنا بوجھ ہے، لیکن ہمارا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا.
ایک جگہ اور قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ منافقین کہتے تھے کہ آپ چھوڑ دو، یہ اسلام کو چھوڑ دو، آپ اپنے دین پہ واپس آ جاؤ، ہم آپ کے ذمہ دار ہیں، ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں گے، اگر آپ پر عذاب آنا ہوگا ہم آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. یہ مفہوم ہے ایک آیت کا. تو وہاں پہ بھی یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھائی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اعمال کا جواب دے خود ہے. اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کس نے کس نیت سے کیا کام کیا. عام طور پر کیا ایکسکیوزز ہوتے ہیں، کیوں لوگ اپنے لیڈرز کی اندھی پیروی کرتے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہوتا ہے ایسے ہی کرتے ہوئے. ایون پاکستان کے اندر تو یہ بات ہے کہ آپ کے ایون سیاسی لیڈرشپ بھی آپ کی نسلوں میں چلتی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون فیئر ہے اور کون انفیئر ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کس طرف ہے، ان کو فیملی کس کو سپورٹ کرتی رہی ہے، یا یہ جو لیڈر ہے اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا. اب خود چاہے وہ حرام کھا رہا ہے لیکن اس کا باپ دادا اگر ایماندار تھا تو اس باپ دادا کے نام پہ ہم ووٹ دے دیتے. تو ایک یہ ایکسکیوز ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے معاشی معاملات میں، جی مجبوری ہے، اور یہ کہ جی بچے سمجھتے نہیں ہیں اور محبتوں کو ہم آڑے لے آتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کے ہم آڑے لے آتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی علیم بذات الصدور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اندر دل کے اندر بیسکلی ہماری اپنے نفس کی، ہماری اپنی سیلف سیٹسفیکشن تھی اس معاملے میں. ہم نے آڑ کسی کو بھی بنایا، جس کو بھی بنایا تو اس کے پیچھے اصل میں ہم وہ کرنا چاہ رہے تھے. اور اگر کوئی مجبوراً ہانکا گیا، کسی سے گن پوائنٹ پہ کوئی کام کرایا گیا، کسی کو کسی تھریٹ میں کام کرایا گیا، تو وہ پھر مکلف نہیں ہوتا. لیکن عام طور پر یہ تھریٹس نہیں ہوتے، ہم صرف جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی پیروی میں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ روایات کی پاسداری ہو یا وہ کوئی اور معاملہ ہو. چلے انشاءاللہ العزیز آج کا لیسن ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.